میں نے ابھی کیا کہا مہنت کے بارے میں؟ ارے مہنت کو سائڈ میں رکھ کے اس کو جلاؤ، ہماری بلا سے ہمیں کون سا؟ کیا میں یہ بات صحیح بخاری کے بارے میں، کیا یہ بات میں قرآن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں؟ اچھا آپ مجھے بس اتنا بتائیں، المحنت المفنت آپ کی بنیادی کتاب ہے یا نہیں؟ نہیں عقائد ہے، کی کتاب ہے یا آپ نہیں؟ بولو نہیں ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تقریباً 1 سال سے ہم فرقہ واریت پہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب ناری فرقے ہوں گے سوائے ایک جو کہ جنتی جماعت ہوگی۔ الحمدللہ ہر سٹریم میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے، اور یہ دوسرے فرقے بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث، شیعہ اور یہ تمام فرقے صحیح راستے پہ نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اب فرقے بھی چھپاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی جماعت اسلام احمدیہ کی صداقت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ چند دن پہلے مشہور دیوبندی مفتی یاسر واجدی نے الحمدللہ دیوبندیت چھوڑ دی ہے۔ میں نے ابھی کیا کہا مہنت کے بارے میں؟ ارے مہنت کو سائڈ میں رکھ کے اس کو جلاؤ، ہماری بلا سے ہمیں کون سا؟ کیا میں یہ بات صحیح بخاری کے بارے میں، کیا یہ بات میں قرآن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں؟ اچھا آپ مجھے بس اتنا بتائیں، المحنت المفنت آپ کی بنیادی کتاب ہے یا نہیں؟ نہیں عقائد ہے، کی کتاب ہے آپ یا نہیں؟ بولو نہیں ہے۔ اب جو علماء دیوبند کی بنیادی عقائد کی کتاب ہے اس کا نام المحند المفند ہے، اور یاسر واجدی کہہ رہے کہ اس کو جلا بھی سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ اس کی بنیادی کتاب نہیں، حالانکہ اس کتاب میں دیوبندی مشہور علماء کے دستخط بھی ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اگر یاسر واجدی کو پختہ ایمان ہوتا کہ اس کتاب میں صحیح عقیدے لکھے ہیں تو کبھی نہ ایسے الفاظ کہتا کہ اس کو جلا دو، یا کہ یہ میری بنیادی عقیدے کی کتاب ہی نہیں۔ جو مولوی دیوبند کے ذریعے سے بھی مولوی بنے الحمدللہ وہ بھی دیوبندیت چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا۔ اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا۔ قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہاں تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟
72 ہونا مان گئے, فتویٰ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ. انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا, ہم بھی مان گئے, مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے, تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو. تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں, باقی 72 ہیں, مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو. یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے. اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی.